پاکستان کے تمام پریس کلبوں پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. اپنے اپنے شہر میں آپ جا کر یوم سیاہ کی تقریب میں شروع ہوں. نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں 3:30 بجے یہ سیاہ پرچم لہرایا جائے گا. پیکا ایکٹ کے خلاف صحافی برادری سراپا احتجاج. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. پریس کلب یونین دفاتر پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی. صحافی سیاہ پٹیاں باندھ کر تقریبات کی کاورج کریں گے. صدر PFUJ افضل بٹ کہتے ہیں صدر مملکت کا ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کرنا افسوسناک ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا. صدر کی منظوری کے بعد گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری. پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 نافذ العمل ہو گیا. پیکا کالا قانون ہے. میڈیا پر مزید قدغن لگی ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی کا متنازع بل پر کراچی پریس کلب میں مکالمے سے خطاب. کہا پارلیمان میں بغیر کسی بحث کے بل منظور کر لیا گیا. ایوان میں بل پر ڈسکشن نہیں ہوتی. رسمی طور پر بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے. صدر پریس کلب فاضل جمیلی نے کہا نون لیگ چاہتی تھی کہ پیکا قانون بنے لیکن اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی پیکا ترمیمی ایکٹ کو کالا قانون قرار دے دیا. مذمتی قرارداد میں کہا قانون صحافی برادری کے ساتھ مل کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. اسلام آباد میں صحافیوں کے وفد کی محمود خان اچکزئی سے ملاقات. محمود اچکزئی نے کہا پیکا قانون میں ترامیم لا کر صحافت اور صحافیوں کی آزادی پر وار کیا گیا. ہمیں بتایا کچھ جائے اور کیا کچھ اور جائے یہ منظور نہیں. پیکا ایکٹ ترمیمی بل سے متعلق صدر مملکت سے بات کی تھی. مجھے کہا گیا محسن نقوی کی صحافیوں سے ملاقات میں تجاویز دی جائیں گی. صبح پتہ چلا کہ صدر مملکت پیکا ترمیمی بل پر دستخط کر چکے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پیکا ایکٹ کا براہ راست اثر ملکی صحافت پر پڑتا ہے. صحافیوں کو بھی سوشل میڈیا خرابیوں پر کوئی اختلاف نہیں. سینیٹر فیصل ووڈا کہتے ہیں پیکا ایکٹ PTI دور میں آرڈیننس کے ذریعے آیا. میں نے تجویز دی تھی کہ قانون میں یہ بھی ہو کہ اطلاق صرف صحافیوں پر نہیں سب پر ہوگا. قائمہ کمیٹی کے چیئرمین PTI رہنما نے ایکٹ کی حمایت کر دی. جمہوری نظام کے اندر پارلیمنٹ کا بنایا قانون سب کو منظور کرنا ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف نے PTI کو پھر مذاکرات کی دعوت دے دی. کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش. وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا آئیں بیٹھیں ہم ہاؤس کی کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہیں. PTI والے مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں. یہ اپنے گریبان میں جھانکے ہم نے مذاکرات کی آفر کو دل سے قبول کیا. PTI کو سازگار ماحول فراہم کیا. 26 نومبر کی بات کرتے ہیں تو پھر 2014 کے دھرنوں پر بھی ہاؤس کمیٹی بنے. 2018 میں بھی جوڈیشل کمیشن نہیں ہاؤس کمیٹی بنائی گئی تھی. دن رات کوششیں کر رہے ہیں کہ ملکی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو. اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کا اعلان کیا. میرے خیال سے 2% کمی ہونی چاہیے تھی. وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری. 2020 میں سابق وفاقی وزیر کے PIA پائلٹ سے متعلق بیان کا جائزہ لینے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی منظوری دے دی. PTI نے وزیر اعظم کی پیشکش مسترد کر دی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا وزیر اعظم کی آفر کو قبول نہیں کی جا سکتا. حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے. وزیر اعظم کا بیان غیر متعلقہ اور ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے. ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات بھی نہیں کی. اسیروں کی رہائی اور واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا. شبلی فراز نے کہا حکومت جوڈیشل کمیشن کا اعلان کرے مذاکراتی کمیٹی بحال ہو جائے گی. بانی PTI حکومت اور اپوزیشن کے معاملات سے باخبر ہیں. بانی نے مذاکراتی کمیٹی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ حکومتی رد عمل کو دیکھ کر کیا. بانی PTI کے وکیل نعیم بنچوتا کہتے ہیں بانی PTI نے چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو میرے توسط سے الگ الگ خطوط بھجوائے. رجسٹرار سپریم کورٹ نے خط وصول کرنے سے انکار تو دونوں خطوط بذریعہ کوریئر ارسال کر دیے.
खत में 26 नवंबर डी चौक की तहकीकात और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई। मेरे बच्चों, आपने खेलना है, खिलवाड़ नहीं करना। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, कोई कहे मेरे लिए बाहर निकलो, पुलिस और रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, खुद को जेल में बंद करा दो, मुल्क को आग लगा दो, तो कहना पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। आपके कदम मुल्क के खिलाफ नहीं उठने चाहिए। कहा, किसी के पास हुनर है और वसाइल कम है तो ताउन करना मेरा फ़र्ज़ है। मरियम नवाज ने खेलों की मशल एक खिलाड़ी से लेकर दूसरे को मुंतकिल की। खिलाड़ियों ने मरियम के साथ सेल्फियां भी लीं। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ की समाअत में जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? अरबों रुपए के 2 तैयारे तबाह हुए। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? वज़ारत दिफा के वकील ने बताया, मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन ने सवाल किया, मारे जाने से हमले की फाइल बंद हो गई? वकील ने कहा, तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होंगी। जस्टिस हसन ने रिमार्क्स दिए, उन तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात हैं। कामरा बेस पर हमले के मुल्ज़िमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहाँ हुआ था? ख्वाजा हारिस ने कहा, इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। वज़ारत दिफा के वकील के दलाइल मुकम्मल। मीर अली में शहीद मेजर हमजा इसरार की नमाज जनाजा चकराला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात भी शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, शहदा की अजीम कुर्बानी कौमी अज़म को मजबूत करती है। आइंदा नस्लों को पुरअमन और महफूज पाकिस्तान देने के लिए पुरअज़म है। शहीद का जस्द खाकी आबाई इलाके रवाना कर दिया गया। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन के दौरान मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम वतन पर कुर्बान हुए। ऑपरेशन में 6 खवारिज हलाक हुए। Work is now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एविएशन अथॉरिटी और मिलिट्री को तैयारा हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, एविएशन जहनी मरीज और नफ्सियाती अफराद को नौकरियां देती हैं, जो साबिक सदर बाइडन की पॉलिसी है। बेहतरीन विजन रखने वाले लोगों को कुछ नजर नहीं आया। हेलीकॉप्टर तैयारे से जा टकराया। मौसम साफ था, लाइट्स भी ऑन थी। हादसे से बचा जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, मेरे पास कॉमन सेंस है जो अक्सर लोगों में नहीं। हादसे में कोई जिंदा नहीं बच सका। मुसाफिर तैयारा वाशिंगटन में फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर दरिया में गिर गया। दरियाए पोटोमैक से 40 लाशें निकाल ली गईं। तैयारे में 64 अफराद और हेलीकॉप्टर में 3 फौजी मौजूद थे। गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का तीसरा दौर। हमास ने इस्राएली खातून फौजी को रिहा कर दिया। इगाम बर्जर को जबालिया में हलाल अहमर के सुपुर्द किया गया। इस्राएली खातून हशाश बशार जाते हुए फ़लस्तीनी अवाम को हाथ हिलाते नजर आई। खान यूनिस में शहीद याहिया सिनवार के घर के बाहर मजीद यरगमालियों का तबादला। रिहाई पाने वालों में अरबेल यहूद भी शामिल, जिसकी वजह से इसराइल ने शिमाली गजा में लाखों फ़लस्तीनियों की वापसी रोक रखी थी। हमास ने थाईलैंड के 5 यरगमाली शहरियों को भी रिहा किया। इसराइल ने 110 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया। इसराइली फोर्सेस की ओफर जेल के बाहर कैदियों के इस्तकबाल के लिए खड़े फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, 12 अफराद जख्मी हो गए। हमास ने आला फौजी कमांडर मोहम्मद ज़ैफ समेत दीगर कमांडर्स की शहादत की तस्दीक कर दी। हमास रहनुमा अबू उबैदा ने नायब फौजी कमांडर मरवान ईसा समेत दीगर कमांडर्स की शहादत की तफसीलात बता दी। कमांडर अबू तमा
رائدو ثابت اور خان یونس بریگیڈ کے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی ہدایات پر عمل درآمد. ایف بی آر نے 1010 گاڑیوں کی خریداری روک دی. چیئرمین ایف بی آر نے کہا خزانہ کمیٹی کو مطمئن کرنے تک گاڑیاں نہیں خریدیں گے. اجلاس میں فیصل وارڈر نے انکشاف کیا. ایف بی آر افسران نے انہیں مارنے کی دھمکی دی. کہا علی صالح، شاہد سومرو اور ڈاکٹر سجاد صدیقی نے براہ راست دھمکایا. 22 جنوری کے اجلاس کے بعد ٹیکس حکام گھٹیا حرکتوں پر اتر آئے. سستی گاڑیاں فراہم کرنے کی پیشکش پر کمپنی پر چھاپا مارا گیا. کراچی میں رہتا ہوں، دھمکیوں کا جواب دینا جانتا ہوں. واضح کر دوں مجھے یہ بدماشیاں نکالنا آتی ہیں. پوچھا ایف بی آر کی 100 ڈبل کیبن کہاں اور کس کے استعمال میں ہیں؟ سب ثبوت ہیں. افسران گاڑیوں کے اسٹیکر اتار کر گھروں میں استعمال کرتے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا وزارت خزانہ کو فیصل وارڈر جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. سندھ حکومت نے کراچی کے تاجروں کو بلا کر دھمکی دی. انہیں گلا ہے تاجروں نے کہیں اور شکایت لگا دی. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس. کہا جو سندھ کے بجٹ میں 1% حصہ نہیں ڈالتے ان کے پاس 100% اختیار ہے. شہریوں سے بھتہ، بلڈنگ کنٹرول اور پانی بیچ کر سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا تاجروں کو دبے الفاظ میں پیغام دیا گیا ہے کہ آج کے دور میں کوئی کسی کو دباؤ میں نہیں لا سکتا. اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ کیے تو الگ صوبے کی بات تو ہوگی. فاروق ستار بولے تاجروں کو بلایا تھا تو اسی وقت ان کی زمینوں پر سے قبضہ ختم کراتے. آپ نے قبضہ ختم کرنے کے بجائے تاجروں کو دھمکی دی. کراچی والوں کے لیے ایم کیو ایم کا ماضی ڈرانا خواب ہے. ایم کیو ایم اپنی مدعا سیاست زندہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا تاجروں کے اعزاز میں دہرانے کا مقصد مسائل کی نشاندہی کرنا تھا. تاجروں نے شکریہ ادا کیا کہ اب ان کو بھتے کی پرچیاں، بوری بند لاشیں نہیں ملتی، قربانی کی کھالیں نہیں چھینی جاتی، روز روز ہڑتالیں نہیں ہوتی. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا کراچی کی بربادی کی تاریخ لکھی جائے گی تو ایم کیو ایم سر فہرست ہوگی. لوگ 12 مئی بلدیہ فیکٹری اور طاہر پلازا کی آگ نہیں بھولے. کچرا چننے والوں سے بھتہ لینے والے معصوم بن رہے ہیں. وزارت داخلہ نے 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں اشتہاری ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کر دیے. سابق معاون خصوصی شہزاد اکبر اور فرح خان کا پاسپورٹ بلاک کیا گیا. نیب نے 2 روز قبل ملزمان کے پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھا تھا. پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے تحت تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست خارج کرنے کو چیلنج کر دیا. افغانستان نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے آفیشیل کٹ کی رونمائی کر دی. جرسی پر خوبصورت خطاطی اور افغانستان کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا گیا ہے. افغان کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کھلاڑی یہ جرسی پہن کر تاریخ رقم کریں گے. اور پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم ورلڈ چیمپئن سرگئی لیپینٹ سے مقابلے کے لیے تیار. کہتے ہیں 4 سال کی عمر سے باکسنگ کر رہا ہوں، مقابلے کے لیے سخت ٹریننگ کی ہے. مداح ہفتے کی رات میچ ضرور دیکھیں. آدم اور سرگئی کا مقابلہ 1 فروری کو اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھایا جائے گا. لندن کے ویمبلے ارینا میں مقابلہ دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچیں گے.